اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے سورۃ الکہف آیت نمبر 1 سے آنورڈز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں اول و آخر کی دونوں روایتیں ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں گھوڑا بھی تھا، وہ بتکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے اوپر کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یعنی اگر یہ صاحب ایمان نہیں ہوتے تو آپ ان کا غم نہ کیجیے، اگر یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلکان نہ کیجیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، کون احسن عمل والا ہے۔ تو ایک بات تو اچھی طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین عمل، سب سے احسن عمل اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ تو جو کوئی ان کے عمل کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ احسن عمل ہے اس کا، اور جو جتنا دور ہوگا سنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، اتنا وہ احسن عمل سے دور ہوگا۔ تو زندگی گزارتے ہوئے جس موقع پر جو سنت پر عمل کرنا ہے، کس وقت کیسا اخلاق رکھنا ہے، کس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، کس وقت سوتے وقت کیا سنت اپنانی ہے، جاگتے وقت کیا سنت اپنانی ہے، چلتے پھرتے وقت سنت، پہنتے اوڑھتے وقت سنت، تو جو سنت کے طریقے کے اوپر چلے گا وہی احسن عمل پر چل رہا ہے، کیونکہ سب سے احسن عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ تو جتنا ان کو تابع ہوں گے، جتنا اپنے اعمال کو ان کی سنت کے تابع کریں گے، اتنا ہی احسن عمل کے درجے پار کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو زمین کی رونق اور یہ اتنی زیادہ زینت پھیلی ہوئی ہے زمین کے اوپر، کہیں درخت، پہاڑ، سمندر، دریا، بلڈنگز، ایوری تھنگ جو قدرتی بھی ہے اور مین میڈ بھی ہے، جو کچھ سجا بنا ہے، یہ ساری بساط ہی لپیٹ دی جائے گی، اور جو عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق پھر سب کے فیصلے ہوں گے کہ کس کے عمل احسن تھے اور کس کے غیر احسن تھے، اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں فیصلے کیے جائیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔
کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت انہونی بات ہے، حالانکہ ہماری تو نشانیاں خالی یہی نہیں ہے، کوئی ایک نشانی نہیں ہے، نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام، یہ سورج چاند کا بننا اور ستاروں کا تسخیر ہونا، رات اور دن کا ترتیب سے آنا جانا اور دیگر بے شمار نشانیاں کیا کم تعجب انگیز ہیں جو یہ صرف غار والوں کے بارے میں اتنے زیادہ سوال کرتے ہیں؟ تو بعض کے نزدیک جہاں یہ نوجوان گئے تھے، اس پہاڑ کا نام جس میں غار واقع تھی وہ رقیم تھا، اور بعض کے نزدیک رقیم بمعنی مرقوم ہے، اور یہ ایک تختی ہے یا لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اسے رقیم اسی لیے کہا گیا کہ اس پر نام تحریر تھے۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب الرقیب کہا جاتا ہے، جو مرور زمانہ کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تو یہ قصہ ہے ان چند نوجوانوں کا جنہیں اصحاب کہف کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے اس میں بہت زبردست قسم کی گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ ہمیں اپنے پاس سے رحمت بھی دے دے اور ہمیں رہنمائی بھی دے دے، یعنی رہنمائی اور رحمت دونوں کے ساتھ ہمارا معاملہ تو درست ہو جائے۔ اتنی ایکوریٹ اور زبردست دعا مانگی کیونکہ وہ بادشاہ کے شر سے بھی بچنا چاہتے تھے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہتے تھے، اور کسی تصادم اور فساد میں بھی نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ہجرت بعد میں کی، نکلے بعد وہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کو پکارا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ اپنے پاس سے رحمت دیتے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں اپنے پاس سے رہنمائی بھی دے دے، ہمارے معاملے میں تو ہماری درست رہنمائی دے دے، صحیح رستہ بھی تو ہی دکھا دے۔ تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکار لینا، اس کام میں رہنمائی طلب کر لینا، یہ خود ایک عقل مندی کی بات ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو ساری عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے، کیونکہ اصل چیز بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اور دعا بندے اور اللہ کا تعلق ہے۔ تو ہم سب دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس چیز کی دعا مانگتے ہیں۔ صرف اپنے چھوٹے مسائل کے لیے بھی اللہ سے ہی مانگیں۔ سوئی کا دھاگا بھی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، تو ہر چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اسی طرح کانشیسلی اللہ سے دعا مانگتے ہیں جیسے دنیا کی کسی چیز کے لیے؟ دنیا بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے نا، ایمان بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ تو ایک ہی چیز میں اٹک کر اپنا نقصان نہ کریں، دونوں اللہ سے مانگیں، دونوں کا مالک اللہ ہے، اور رہنمائی مانگیں، رحمت مانگیں جیسے انہوں نے مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت بھی دے دے اور ہمارے معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی بھی فرما دے۔ تو یہ اتنی خوبصورت دعا ہر معاملے میں مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر لمحے ہی ہم سب کو اللہ کی رحمت بھی درکار ہے اور درست رہنمائی بھی ہمیں اپنے ہر کام کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کو پکار کر اپنا کام کرنا کاموں میں کامیابی کی ضمانت ہو جاتا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، بہت ہی خوبصورت دعا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بخیر و عافیت ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔